جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. محترم اور محترمہ سامعین، سامعات، ناظرین، ناظرات، میں مفتی سراج دوبارہ منڈے کو آپ کے سامنے رقیہ شرعیہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سچی وظائف کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرماوے. جو وظائف کہے جائیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر میں تاثیر پیدا فرما دے، اور جو لوگ بھی ان وظائف کو پڑھتے ہیں، پڑھیں گے جب کبھی بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر میں تاثیر پیدا فرما دے. یہ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ کافی 2 سالوں سے یہ وظائف مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں. الحمدللہ اس پر پچھلے وظائف پر تو کتاب چھپ کر آئی تھی، وہ ختم ہو گئی تھی. الحمدللہ ہمارے اقرا ٹی وی الخیر نے پھر محنت کی اور محنت کر کے انہوں نے کتاب کو چھپوائی ساری امت کے لیے، اور یہ کتاب دوبارہ چھپ کر آ گئی ہے. جو الخیر نے ان کی ٹیم، الخیر کی ٹیم نے اس کو چھپوایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چھپوانے کو اور ان کی محنتوں کو قبول فرماوے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت کو ان وظائف قرآن اور حدیث اور صحابہ اور اولیاء کی وظائف سے فیضیاب ہونے کی توفیق نصیب فرماوے. جس کسی کو بھی یہ کتاب چاہیے فری میں ہے، اقرا یہاں الخیر پر بریڈفورڈ میں یہ الخیر پر یہاں ملتی ہے. جس کسی کو بھی چاہیے، اگر دور رہتے ہیں تو پوسٹیج کے پیسے آپ کو الخیر کو دینے پڑیں گے، ورنہ کتاب تو فری ہے، آپ کو پوسٹ کر دی جائے گی آپ کے ایڈریس کے اوپر انشاءاللہ. تو آپ یہاں الخیر پر فون کر کے جتنی کتاب چاہیں اپنے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے پڑوس والے کے لیے، یا ثواب کے لیے کسی کو دینا ہو آپ کے خاندان میں، تو یہاں سے آپ منگوا سکتے ہیں. کوئی آدمی 1 وظیفہ بھی پڑھے گا، 2 وظیفہ پڑھیں گے، 3 وظیفہ پڑھیں گے، کسی کا کام ہو جائے گا. اور کسی کی آپ مدد کر رہے ہیں، اگر آپ پیسے سے مدد نہیں کرتے تو آپ کم سے کم اس کتاب کو دے کر ہی کہ ان کو کہو کہ اس کو پڑھو، اس میں سب کچھ انشاءاللہ وظائف موجود ہے، تو اس سے کسی کا کام بن جائے گا تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ہم ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اپنی بہن کے لیے سوال پوچھنا ہے، اور میرے لیے بھی خود. میری بہن کو ڈائبٹک ہے اور ان کے پیروں پہ سوجن وغیرہ ہوتی ہے. انہیں بہت ہی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کے لیے کچھ آپ وظائف دیجیے پلیز. اور میرے گھر میں بچوں کے لیے، میرے کہ بچے اچھے ہو جائیں اور بچے کو کامیابی ملے، اس کے لیے بھی مجھے وظیفہ چاہیے. اور میری صحت کے لیے بھی کہ میرا کولیسٹرول ہائی ہے، جس کی وجہ سے مجھے، اور ایتھرائٹس ہے جس کی وجہ سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ سنتے رہیے انشاءاللہ، میں آپ کو بتاتا ہوں جزاک اللہ خیر. سسٹر نے اب ایک کال ہے اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ ٹھیک ہو؟ شکر اللہ کا. دعا کرنا ہمارے لیے. ضرور. مفتی صاحب ایک بات ہے، وہ دمے کی بیماری کے لیے کیا پڑھنی ہے؟ کون سی اور بیماری؟ دمے کی بیماری. دمے کی بیماری. اچھا ٹھیک ہے. اور جی میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا کچھ وظائف آپ کو آج بیان کروں گا، لیکن بیان کرے اس سے پہلے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اپنے واٹس ایپ کے ذریعے یا اسی طریقے سے میسیجز کے ذریعے یا فون کے ذریعے اپنی فیملیز کو بتا دو کہ وہ اس پروگرام کو سنیں. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اس لیے کہ اس قسم کی بیماریوں میں بہت سارے لوگ مبتلا ہوتے ہیں. سب سے بیسٹ وظیفہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور انشاءاللہ اللہ کے قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے وظیفوں سے اور دعاؤں سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. یقیناً فائدہ ہوگا، کوئی شک نہیں ہے. ہمیں اپنے ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر وظیفے میں بے انتہا برکات اور بے انتہا شفا اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے. اور ویسے بھی سورہ فاتحہ کو اللہ پاک نے سورہ شفا کہا، اور اسی طرح بہت ساری آیات ہے. انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ایک کام کر لو. پلیز آپ سب کو یہ میسیج بھیج دو کہ آپ پروگرام سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم مفتی صاحب. میری بات پوری نہیں ہوئی، لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. اچھا بتائیے. وہ مائگرین کے لیے پلیز. اچھا ایک تو دمے کے لیے جی اور ایک مائگرین کے لیے. ٹھیک ہے. اور پلیز مجھے وہ جو وظائف والا بک ہے وہ چاہیے مجھے. میں نے بہت پہلے سے کیا تھا فون، لیکن وہ کسی نے بتایا کہ بھیجیں گے، لیکن 2 مہینہ ہو گیا میں انتظار میں ہوں، لیکن وہ بک ملا ہی نہیں مجھے. وظائف والی بک جو ہے ابھی چھپ کر آئی ہوئی ہے الخیر کے اوپر. آپ اس پر فون کر کے 03,000 پر فون کریں، اور انشاءاللہ وہ آپ اپنا ایڈریس دیں، وہ آپ کو پوسٹ کریں گے. پوسٹیج کے پیسے آپ ان کو دے دیں انشاءاللہ، جتنی چاہیں وہ دیں. ٹھیک ہے. اوکے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک کال تھا وہ بھی ڈراپ ہوا ابھی. السلام علیکم. جی السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بیٹی حاملہ ہے اور اسے بہت الٹیاں ہو رہی ہے. اچھا. تو اس کے لیے پلیز آپ کوئی وظیفہ بتائیے کہ اسے یہ سب بند ہو جائے. آپ سنتے رہیے انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. اوکے. السلام ورحمۃ اللہ. ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈائبٹیز کے لیے سب سے بیسٹ وظیفہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا. یہ وظیفہ 15ویں سپارے میں 15ویں سپارے میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر میں غالباً 12 اور 13 رکوع کے درمیان میں یہ آیت ہے. ابھی میرے ذہن میں نہیں آیت نمبر، لیکن وہ میں نے پہلے بتایا ہے. وہ آیت ہے، آپ دیکھ لیں، سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 اور رکوع نمبر 11. انشاءاللہ ابھی میں بریک کے بعد میں ذرا دیکھ کر بتا دوں گا، لیکن وہ آیت ابھی سن لو. ایک کال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب میری چھوٹی بہن ہے نا، اس کے کان میں ہر وقت آوازیں بنتی رہتی ہیں، شو 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 جیسے نہیں ہوتی ایسے ہوتا ہے. اس کو بہت پرابلم ہے. تو پلیز اس کے لیے کچھ دعا یا کچھ وظیفہ کچھ بھی بتائیں. ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیے انشاءاللہ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اوکے ٹھیک ہے. تھینک یو. سو میں آپ کے سامنے ابھی بیان کر رہا تھا کہ ڈائبٹیز کے لیے سب سے اچھی سب سے بیسٹ آیت قرآن کریم کی. کئی بزرگان دین کو اس کو استعمال کیا ہے، اس کو پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے اس کو پیا ہے، الحمدللہ ان کو فرق ہو گیا. اور وہ ہے آیت نمبر 80 سورہ اسراء بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 80 سورہ اسراء کی. اور وہ آیت ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی
مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 80۔ یہ آیت 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام میں پانی میں دم کر کے، جو لوگ جن کو یہ ڈائبٹیز کی دوا لیتے ہیں یا جو انجیکشن لیتے ہیں، ہر ایک کے لیے زبردست عمل ہے۔ یہ ہمارے اکابرین اور بڑے بڑے اولیاء کرام کا مجرب ایکسپیرینس وظیفہ ہے۔ قرآن کی آیت ہے 7 مرتبہ صبح پڑھیں، 7 مرتبہ شام میں پڑھیں۔ بلکہ یہ آیت تو ایسی ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کا عذاب اور قیامت کے دن خیریت کے ساتھ جنت میں پہنچائیں گے۔ یہ زبردست آیت ہے۔ آیت نمبر 80 سورہ اسراء، another name سورہ بنی اسرائیل، پارہ نمبر 15۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ آیت 7 times in the morning and 7 times evening، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ یہ آپ اپنی فرینڈ کو بتلا دیں انشاءاللہ، یا اپنی بہن کو بتلا دے، یا اور سب کو بتا دے۔ یہ بہت اچھا وظیفہ ہے۔ کسی کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ آپ میرے اس پروگرام کو عام کرو۔ جتنا عام کرو گے، جتنے لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ یقین جانیے یہ خدمت خلق ہے، مخلوق کی خدمت ہے، اور اللہ تعالیٰ مخلوق کی خدمت سے بہت خوش ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے رمضان میں آخری 10 دن میں۔ ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد کہا فلاں میرا کام ہے، آپ میری مدد کریں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف سے باہر نکل گئے، مسجد سے باہر نکل گئے۔ تو ان صحابی نے ان کو کہا آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف ٹوٹ گیا، یہ 1 سال کے مجھے اعتکاف کا ثواب ملے گا، لیکن میں کسی کی مدد کروں گا تو اللہ مجھے 10 سال کے اعتکاف میں بیٹھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ فضائل اعمال میں، فضائل رمضان میں اس بات کو، اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کسی مومن کی، کسی مسلمان کی خدمت کر لے، کسی کے کام میں آ جائیں، کوئی وظیفے کے ذریعے، کوئی کتاب کے ذریعے، کسی طرح اور کسی کی مدد کے ذریعے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن وہ بڑی بڑی پریشانیاں ہوگی، اللہ ہماری اس چھوٹی مدد کی وجہ سے اللہ بڑی بڑی ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ ابھی یہ بہن نے پوچھا ہے کہ بھائی یہ ڈائبٹیز کا وظیفہ کیا ہے؟ اگر یہ خود پڑھیں گے، اپنی بہن کو بتائیں گے اور ہزاروں کے پاس یہ وظیفہ پہنچے گا، اگر 1000 لوگ پڑھیں گے، کسی کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ اس لیے یہ پروگرام بہت عام کیجئے، بہت ضروری پروگرام ہوتا ہے۔ میں اپنا پورا ٹائم نکال کر آپ کے سامنے آتا ہوں کہ آپ ان وظائف کو پڑھیں اور اپنی زندگی میں ان وظائف کو پڑھ کر اپنے کام کو آسان کر لیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ بہن نے سوال کیا تھا کہ بچے کے لیے، بچے کے ماں باپ کے فرما بردار بننے کے لیے میں نے پہلے ایک وظیفہ بتایا تھا۔ ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mufti, I just had a personal situation and I just wanted to get some advice and if it's possible to get a wazifa. Yes. So just in a nutshell, I tried to purchase a property through auction and unfortunately the sellers didn't allow access and the tenants didn't allow access, and what the seller's done is rescinded the sale and it's led me to lose my deposit, which was my life savings. At the moment I am going through the court process to get a litigation solicitor for them to look at, but it doesn't look likely that I will get my money back. I just wanted to know if there was a wazifa for that. And the second thing I wanted to ask was if there's a wazifa for alopecia and nail fungal infection. جی۔ Okay. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. Bye. Keep on listening inshallah. I'll tell you just now inshallah. ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے؟ کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے آپ کی دعا سے بہت۔ آپ خیریت سے ہو؟ الحمدللہ۔
اور میں نے یہ ابھی نا آئی ہوں شاہ کی نماز پڑھ کر، یہ وظیفہ آپ شوگر کے لیے بتا رہے تھے نا، میں نے سنا نہیں، تھوڑا یہ میں سنا ہے، تو میں اس لیے چاہتی ہوں کہ مجھے بھی شوگر ہے، تو آپ دوبارہ بتائیں وظیفہ میں بھی ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیے انشاءاللہ. یہ اور بھی ایک میرا مسئلہ ہے کہ ایک میری دو بیٹی ہیں، ایک بیٹا ہے، ان کی شادی کا مسئلہ کافی عرصہ جو وظیفہ آپ بتاتے ہو میں پڑھتی ہوں، لمحہ صورتہ تو نہیں پڑھتی پر جو چھوٹا ہوتا میں پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ. اس لیے وہ اچھا جی وظیفہ کہ میرا کام ہو جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ. شوگر کے لیے وظیفہ. ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا. السلام علیکم. السلام علیکم. مفتی السلام صاحب. علیکم مولانا صاحب. جی جی بتائیں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اپنی ٹی وی سے تھوڑا دور ہو جاؤ، اس لیے کہ آواز ٹکرا رہی ہے. ٹی وی کی آواز بند کر دوں؟ ہاں آپ کی آواز ٹکرا رہی ہے. ٹی وی کی آواز بند کر دیتی ہوں. تھوڑا دور دوسرے روم میں چلے جاؤ. اچھا میں بند کر دی ہے. اچھا. مولانا صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کینسر کی مریض ہو گئی ہوں، مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور میں بہت تکلیف میں ہوں. دعا میرے لیے کوئی وظیفہ بتائے اور تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں. اس کے علاوہ میرے بچے سارے جو نافرمان بردار ہیں، میری کوئی بات نہیں مانتے. میں بہت پریشان ہوں. ایک میرے خامد بھی فوت ہو گئے، میں اکیلی ایک گھر میں پڑی ہوں. اللہ 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 آپ کی مدد کرے. اور سب سے جو چھوٹا بیٹا ہے وہ کچھ میری دیکھ بھال کرتا ہے اور سب اسے سارے بہن بھائی اسے نفرت کرتے ہیں. اللہ آپ کی مدد فرمائے. میں دعا کرتا ہوں اور سارے لوگ آمین کہہ رہے ہیں سننے والے. آپ بیوہ ہو، آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور بچے بھی پریشان، آپ کو بھی کینسر ہے. اللہ تعالیٰ سے میں خاص دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. آپ سنتے رہیے انشاءاللہ. میں وظیفہ بتاتا ہوں انشاءاللہ. کوئی سب بتا دیں یہ بچے میرے بن جائے، میری بیماری دور ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ ٹی وی آن کر کے سنتے رہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوگ بہت پریشان ہیں. آپ ہم سے اللہ سے دعا کریں اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. سب مل کر آمین کہو سارے سننے والے. انشاءاللہ اللہ سب کی پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرمائے. میں یہاں سے دعا کرتا ہوں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر آمین کہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ سب کی آمین جمع ہو جائے گی. اللہ کسی نہ کسی کے آمین کے برکت سے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور ضرور کر دے گا. خصوصاً بیمار لوگوں کے لیے ہم دعا کریں گے تو اللہ پاک ہمیں بھی اپنی ان بیماریوں سے اللہ حفاظت فرمائیں گے. تو میں بات کر رہا تھا شوگر کے لیے وظیفہ. سورۃ الاسراء بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل بھی کہہ سکتے ہیں، سورۃ الاسراء بھی کہہ سکتے ہیں. پارہ نمبر 15 آیت نمبر 80. اس آیت کو ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اس آیت کو 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام میں پانی میں دم کر کے اس کو نیت کر کے دم کرے. اللہ پاک شوگر کی بیماری سے میری حفاظت فرما. اس کو دم کر کے انشاءاللہ اس کو پئیں. اللہ تعالیٰ بے شمار فوائد سے اور بے شمار بیماریوں کو دور کر کے صحت عطا فرمائیں گے. بچوں کے لیے ہمیشہ یاد رکھو، میں نے پہلے بھی وظیفہ بتایا تھا کہ اپنی نوافل اور سنت میں ایک آیت یاد کرنی ہے. آپ کو صرف ایک آیت یاد کرنی ہے، بہت اچھی ہے. وہ آیت کیا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ کوئی مشکل آیت نہیں. اگر 2-4 دن ہم اس کو پڑھیں گے نا انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ آپ یقین جانیے کہ یہ وظیفہ اتنا زبردست ہے. ایک شیخ نے مجھے بتایا تھا مدینہ منورہ میں جو سید تھے، انہوں نے یہ وظیفہ مجھے بتایا تھا. بہت زبردست وظیفہ ہے. یہ تفسیر فرقان کی آیت نمبر 74 ہے. یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74 ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان آیت نمبر 74۔ بہت آسان ہے، صرف آیت یاد کر لو، اس آیت کو یاد کر لو، اور جب بھی سنت پڑھو، نفل پڑھو، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، چاس پڑھو، آپ التحیات آخری رکعت میں التحیات للہ، درود ابراہیم اور دعا کے بعد یہ دعا ایک مرتبہ نیت کر کے پڑھ لو، یہ دعا ایک مرتبہ پڑھو بس۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ میری بیوی یا میرے شوہر کو اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ قرۃ عین کا کیا مطلب ہے تمہیں پتہ ہے؟ قرۃ عین کی تفسیر سیدنا حسن البصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت قرۃ عین کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا قرۃ عین کا مطلب ہے کہ یا اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کے سامنے دیندار فرما بردار بنا دے۔ Make my offspring and children in front of my eyes the obedience and the following the deen of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی آدمی یا کوئی مرد یا کوئی عورت اپنی نماز کے اخیر میں، یعنی فرض میں نہیں، سنت میں اور نفل میں، سلام سے پہلے التحیات، درود ابراہیم اور دعا کے بعد یہ پڑھ لیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بہت زبردست دعا ہے، خود اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ دعا کون مانگتے ہیں پتہ ہے تم لوگوں کو؟ یہ پورا رکوع ہے نا، اس میں اولیاء اللہ کا ذکر ہے کہ اولیاء اللہ کیا دعا کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یہ ولیوں کی دعا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں بتلائی ہے کہ اولیاء اللہ کے صفات جو بیان کیے ہیں 13، 14، 15، اس میں سے ایک صفت یہ بھی ہے، والذین یقولون، یہ لوگ دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ مجھے اجازت ہے ایک بہت بڑے بزرگ سے، مدینہ منورہ سے، عرب تھے بیچارے ماشاءاللہ، بہت بڑے تھے، سید تھے، کئی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی دیکھتے تھے وہ، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ پڑھا کرو، تو میں آپ سب کو اس کی اجازت دیتا ہوں، آپ اس کو اپنا وظیفہ بنا لو انشاءاللہ اپنے، اور ویسے بھی آپ دین میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کھانے میں دم کر سکتے ہیں، پانی میں دم کر سکتے ہیں۔ بھئی اللہ پاک جب وظیفہ بتا دے قرآن میں تو اس سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ وظیفہ ضرور کریں۔ ایک اور بات حرم کے ایک امام نے، حرم کے ایک شیخ نے مجھے بتلائی تھی مکہ مکرمہ میں، کہ کولیسٹرول کے لیے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہاں عرب لوگ جو ہے کولیسٹرول کے لیے سب سے اچھا علاج صبح میں یا شام میں سونے سے پہلے یا دن میں ایک بار ہے، 1 چمچ پیور زیتون کا تیل، اولیو آئل جس کو کہتے ہیں، زیتون کا تیل 1 چمچ ہے، اس کو پی لیں اور اوپر سے پانی پی لیں، انشاءاللہ کولیسٹرول کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ہارٹ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور اندر کی ساری بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ اس میں بہت شفا ہے۔ اللہ نے قرآن میں زیتون کی قسم کھائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے بارے میں کہا اس کا آئل بدن پر لگاؤ اور اس کو پیو، حدیث میں بھی ہے۔ انشاءاللہ میں بریک کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، آپ برابر سنتے رہیے، اور اپنے فرینڈز کو بھی اور فیملی کو میسج بھیجیے تاکہ اس پروگرام کو سنیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے میں آپ لوگوں سے مخاطب تھا اور یہ بات کر رہا تھا کہ کولیسٹرول کے لیے سب سے اچھا علاج یہ بہت مجرب ہے، زیتون کا اچھا آئل جو ہے پیور آئل، اس کی 1 چمچ ہے، وہ روزانہ پی لیا کرے، 10 دن، 15 دن، 20 دن، 21 دن اس کو پیے، انشاءاللہ
کافی افاقہ ہو جائے گا، بلکہ بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائے گی، چونکہ یہ حدیث کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ دمے کی بیماری کے لیے چیسٹ میں جو سانس کی بیماری ہوتی ہے، اس کے لیے میری زندگی میں ایک حکیم نے، ایک قرآن کی آیت ہے، وہ ہے علم نشرح 38 پارے میں، 30ویں پارے میں، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ چیسٹ کی بیماری کے لیے، دمہ کے لیے اور سانس کی بیماری کے لیے زبردست عمل ہے، وہ ہے سینے پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ علم نشرح پڑھنا ہے۔ 38 پارے میں یہ صورت ہے، اس کو پڑھ کر کے سینے پر بھی بلو کرنا ہے، پانی میں بھی دم کر کے پینا ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 جو ہے وہ یہ آئل ہوتا ہے جس کو ہم مسٹرڈ آئل، یہ کیمفر آئل، کہیں سے کپور آئل اس کو بولتے ہیں، کیمفر آئل، اس لیے کہ خود میرے 1-2 دوستوں کو یہ پرابلم تھا، تو ایک حکیم نے مجھے بتلایا تھا کہ کیمفر آئل اگر کہیں سے مل جائے، کپور کا تیل جس کو کیمفر بولتے ہیں، اس کا آئل حکیم کے یہاں ملتا ہے، اس کو لا کر اپنے سینے پر روزانہ سونے سے پہلے اس کو رب کرے۔ ایک لڑکی تھی، وہ ایوری سیکنڈ ایوری ویک ہاسپٹل میں، وہ دمے کی وجہ سے اس کو داخل کرنا پڑتا تھا ہاسپٹل میں۔ میں نے جب ان کے والد کو یہ بتلایا، الحمدللہ 7 دن انہوں نے علاج کیا، اس کے دمے کا پرابلم ختم ہو گیا۔ یہ ہیں وہ کیمفر آئل۔ کیمفر آئل کہیں سے کوئی پاکستان، بنگلہ دیش یا انڈیا سے کوئی آنے والا ہو تو حکیم کی دکان میں مل جاتا ہے، اچھے والا، پیور والا ہو تو منگا کر کے اس کو رات میں سونے سے پہلے اپنی چھاتی کے اوپر رب کریں انشاءاللہ۔ اور علم نشرح لک صدرک ووضعنا، اس صورت کو 3 مرتبہ پانی میں دم کر کے پئیں اور اپنے سینے پر بھی اس کو دم کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور حاملہ عورت کے جس کو قے ہوتی ہے ہر وقت، اس کے لیے 2 علاج ہے۔ پہلا علاج اللہ کا نام ہے اور وہ ہے یا سلام، اس کو 100 مرتبہ پانی میں دم کر کے پینا ہے، یا سلام۔ دوسرا علاج ایک حکیمی علاج، گھریلو علاج ہے۔ ساؤتھ افریقہ سے لاسٹ ویک میں ایک عورت کا فون آیا کہ ان کو بہت زیادہ الٹی ہو رہی ہے، وومٹس بہت زیادہ ہو رہی ہے، اسی طرح جیسے آپ کی بیٹی کو ہو رہی ہے۔ تو میں نے ان کو فوری طور پر کہا کہ ابھی یہ علاج کرو، آج 2-3 بار بند ہو جائے گی۔ انہوں نے فوری طور پر اس کا علاج کیا، وہ یہ ہے لیمن کو کاٹ کر اس کی ایک چھوٹی سی چمچ جس کو بولتے ہیں ٹی سپون، اتنا جوس لیں آپ، لیمن جوس، فریش لیمن کی بات کر رہا ہوں، لیمن جوس بوٹل والا نہیں، فریش لیمن، اس کو کاٹ کر کے 1 ٹی سپون جوس اس کا نکالیں اور ایک پیالی میں رکھیں، اور اس میں 2 چپٹی یعنی پنچ وہ الائچی جو ہوتی ہے نا، اس کا پاؤڈر ہو یا الائچی ہو، وہ الائچی کا پاؤڈر ہو تو اچھا ہے، اس الائچی کا کم سے کم 3 یا 5 الائچی ہو اس کا پاؤڈر، یا 5 الائچی لے لے اس کا پاؤڈر لے لے، یا 6 الائچی لے لے یا 7 الائچی لے لے اس کا پاؤڈر بنا لے اور وہ اس میں ڈال دیں، اور ٹی سپون ہنی، زیادہ نہیں، ٹی سپون سب ٹی سپون ہے، یہ مکس کر کے وہ چاٹ لیں، انشاءاللہ وامٹ بند ہو جائے گی۔ اگر دن میں 2-3 بار کریں گے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ، اللہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ پاک یہ فوری طور پر وامٹ کو، عام طور پر پریگننسی میں
وومٹ آتی ہی ہے، بہت سی عورتوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جن کو میں نے بتایا الحمدللہ ان کو کافی فائدہ ہو چکا ہے۔ تو یا تو یہ اللہ کا نام ہے، یا سلاموں پڑھ لے، یا پھر یہ ایک عمل کر لے جو میں نے بتلایا ہے، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ ہماری ایک سسٹر نے سوال کیا کہ کان میں آواز سوئی سوئی کی آواز آتی ہے، اس کے دو طریقے ہیں کہ یہ اللہ کا نام ہے یا سمیعو، یا سمیعو، یا سمیعو، 100 بار پڑھ کر اولیو آئل میں دم کر دیں، 100 بار پڑھ کر اولیو آئل میں دم کر لیں، اور پھر اس رات میں سونے سے پہلے ایک ڈراپ داہنے کان میں ڈالیں، 15 منٹ تک اس کو رہنے دیں، پھر 15 منٹ کے بعد دوسرے کان میں ایک ڈراپ ڈالیں انشاءاللہ، اور 15 منٹ اس کا انتظار کریں۔ روزانہ دن میں ایک بار سونے سے پہلے یہ عمل کر لیں، اور ساتھ ساتھ میں اپنی ناف یعنی بیلی بٹن میں، ناف میں، نیول میں تھوڑا سا مسترڈ آئل بھی مساج کیا کریں۔ مسترڈ آئل بھی انشاءاللہ مساج کریں گے تو آنکھ اور کان کے مسئلے بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ یہ ہے بہت اصل میں کان میں سوئی سوئی کی آواز آتی، جیسے گاڑیاں چلتی ہے یا کوئی آواز آتا ہے یا کوئی سنگ کرتا ہے، یہ اس لیے دماغ کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ دماغ کے اوپر بھی مساج آئل کریں اور اسی طریقے سے یہ اخروٹ ہے، بادام ہے، ایسی چیز کھایا کرے تو دماغ ذرا اس کے اندر میں خشکی دور ہو جائے گی، تازگی پیدا ہوگی، انشاءاللہ اس سے دماغ میں سے یہ ڈرائی پن دور ہو جائے گا، اس کی رگیں کھل جائے گی انشاءاللہ، اور اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو میں نے یہ طریقہ بتلایا ہے، بہت سے لوگوں کو الحمدللہ کافی اس کا افاقہ ہوا ہے۔ یہ سب باتیں میں دیکھ کر نہیں آیا ہوں، یہ میری زندگی کے تجربات ہے، جو اللہ پاک جیسا کوئی سوال کرتا ہے اللہ پاک میرے دماغ میں ڈالتا ہے اور میں آپ کو بتلا رہا ہوں، ورنہ میں سوچ کر نہیں آیا تھا۔ یاد رکھنا یہ اللہ کی طرف سے ہیں، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور اس کا فائدہ عطا فرمائیں گے۔ یہ ہمارے ایک سسٹر نے سوال کیا تھا کہ پراپرٹی وغیرہ کا جو مسئلہ ہے، ڈپوزٹ دی ہے اور پیسے چلے جانے کا کوئی خوف ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر 17 کی غالباً آیت نمبر 81 ہے، آیت نمبر 81 ہے۔ سورت بنی اسرائیل 15 پارہ سورت 17 اور آیت نمبر 81 ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ کیسا ہی مقدمہ ہو، کیسا ہی پرابلمز ہو، ڈپوزٹ کا یا کوئی بھی پرابلمز ہو، اس کے لیے 2 وظیفے بہت مجرب ہے، میں ہر وقت کہا کرتا ہوں۔ ایک تو سورت قریش ہے، 7 بار پڑھنا ہے سورت قریش کو نیت کر کے اپنے مسئلے کی، اور نمبر دو یہ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81، سورہ نمبر 17، اس کی آیت ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ آیت 7 مرتبہ پڑھیں، سورہ قریش بھی پڑھ لیں اور اس آیت کو بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی ڈپوزٹ نہیں جائے گی بلکہ وہ خود آپ کو بلا کر عطا کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے مجھے امید ہے اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ ساتھ ساتھ میں کینسر کے لیے شوگر کا وظیفہ میں نے بتلا دیا، شادی کے لیے بھی اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کے لیے میں نے بے شمار وظیفے بتلائے ہیں، لیکن سورہ انبیاء کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، آیت 89، سورہ انبیاء اس کی آیت ہے آیت 89، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ رب لا تذرنی، ویسے یہ تو اولاد کے لیے ہے، لیکن اولاد کب ہوگی؟ جب شادی ہوگی، تو
تو اللہ تبارک و تعالی شادی کا مسئلہ بھی حل فرما دیں گے۔ 11 ٹائم اس آیت کو پڑھ کے آگے پیچھے درود شریف 3 بار پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، آیت نمبر 89 سورۃ الانبیاء۔ اس کو 7 مرتبہ یا 11 ٹائم پڑھے، آگے پیچھے درود شریف پڑھ کر دھیان کے ساتھ اللہ سے توجہ کرتے ہوئے دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مسئلے کو حل کر دیں گے۔ اپنی بیٹی اور بیٹے کے لیے اللہ تبارک و تعالی بہترین صالحین نیک جوڑا عطا فرمائیں گے اور اللہ ان کے راستے کو کھول دے گا۔ کینسر کے لیے ایک چھوٹی سی آیت ہے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ یہ سورہ بقرہ رکوع نمبر 9 ختم ہونے، رکوع نمبر 8 ختم ہو رہا ہے، بس رکوع 7 کی آخری آیت 8 کے ختم ہونے سے پہلے اس بڑی آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ آیت تو بڑی ہے وہاں، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِي، وہاں سے، لیکن اس آیت کا ایک ٹکڑا ہے مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ اس ٹکڑے کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، کم سے کم 100 مرتبہ پڑھ کر صبح شام پانی میں دم کر کے، اگر زمزم ہے تو سبحان اللہ۔ دیکھو بیماری دینے والا بھی اللہ، بیماری کو لینے والا بھی اللہ، یقین اللہ پر رکھے، اللہ کے کلام سے اللہ سے مدد مانگے، اللہ تبارک و تعالی قرآن کی برکت سے اللہ تعالی بیماری کو ختم فرما دیں گے۔ اکثر گھروں میں اولاد کا بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے، اولاد جو ہے سنتی نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمان ہوتی جا رہی ہے۔ گھر گھر کے مسئلے ہیں، چھوٹا بچہ ہو یا پھر 10 سال کا ہو یا 8 سال کا ہو یا 15 سال کا ہو یا 20 سال کا ہو، ہر گھر کے اندر میں یہ مسئلے ہیں۔ سب سے پہلے تو میڈیا نے، فون نے اور یہ میڈیا نے بس اولاد کو خراب کر دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، تعلیمی حیثیت سے بچے توجہ نہیں دیتے ہیں اور اپنے دوسرے فرینڈ سے، دوستوں سے یہ بات سیکھ کر پھر آتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو جو میں نے بتایا شروع میں کہ ہر سنت اور نفل میں سلام پھیرنے سے پہلے وہ آیت جو ہے سورہ فرقان کی، وہ آیت نمبر 74 ہے، اس کو کثرت سے پڑھیں، 1 بار 2 بار 3 بار نماز میں پڑھیں، پھر سلام پھیریں۔ اس لیے کہ نماز میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، دوسری دعا ہے وہ اللہ کے 2 نام ہیں، یا رحیم یا ہادی، یا رحیم رحم کرنے والے اللہ ہدایت دے، یا رحیم یا ہادی، یہ زبردست ہے اللہ کے 2 نام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، 100 مرتبہ پڑھیں، پانی میں دم کر کے پلائیں، کھانے میں دم کر دیں، اللہ سے مانگ کر، اللہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نام کو لے کر تجھ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ تیرے نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے میں بھی تیرا نام لے کر میں تجھ سے دعا کرتی ہوں۔ اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہترین نام ہیں، ان نام کو لے کر اللہ سے دعا کرو۔ تو یہ نام ہے اللہ کے 99 نیم کے اندر میں یہ 2 نام موجود ہے، یا رحیم یا ہادی۔ اگر انسان ہدایت پر نہیں ہے تو خود بھی پڑھ سکتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں لیکن نماز پڑھنے کی مجھے توفیق نہیں مل رہی ہے، تو اس نام کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک اس نام کی برکت سے اس کو ہدایت دے گا، کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے دوست احباب کو میں نے یہ بتلایا ہے، کافی ان کو فرق ہوا ہے۔
بہت سارے دوست ہمارے الحمدللہ میرے اس پروگرام کو دور دور سے واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، ان تمام کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں۔ اور جتنے لوگ میرے اس پروگرام کو واچ کرتے ہیں الحمدللہ، یہاں نیشنل اور انٹرنیشنل، وہاں کینیڈا میں بھی، ساؤتھ افریقہ میں بھی، ماشاءاللہ بہت ساری جگہ پر الحمدللہ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور وہ اپنا ویو بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ ایک نہیں 100 200 500 آدمی کو اس وظیفے کو عام کرتے ہیں، اور پھر مجھے وہ رپورٹ بھی دیتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ اگر یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ تیسرا وظیفہ یہ ہے جو اللہ نے ہر نماز میں پڑھنے کا حکم دیا، اور وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ اس کی ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ جب کوئی بچہ نافرمان ہو، ماں باپ کی بات نہیں مانتا، we don't listen to the parents، اگر بیٹی ہے یا بیٹا ہے they don't listen to the parents، also پیرنٹس کے لیے سر اور درد ہیڈک بنے ہوئے ہیں، ہر وقت ماں باپ کو ستاتے ہیں، گھر سے باہر رہتے ہیں، رات میں دیر سے آتے ہیں، ڈرگز لیتے ہیں، ڈرگز بیچتے ہیں، اور اسی طرح بہن کو مارتے ہیں، ماں باپ کو مارتے ہیں، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، فاؤل ورڈ یوز کرتے ہیں، بیڈ ورڈ یوز کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے سامنے، ماں باپ کو دوسرے کے سامنے جھڑک دیتے ہیں۔ بے شمار واقعات ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے وہ ڈیٹیل میں جانے کا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کا ویلکم کریں گے اور اپنے ماں باپ کو دھٹکاریں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہماری اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، ہماری نسلوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اور آنے والے ہر قسم کے باہر کے فتنوں سے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mufti, thank you so much for the advice on the house situation. I just had further 2 questions that I didn't get an answer to. Can you just please give a wazifa for alopecia and nail fungus, just because I seem to get them on a recurring basis? Okay, you can listen now. Inshallah I'll tell you. Okay, jazakallah khair. That's Okay, fine. so the sister asked me, عام طور پر یہ ناخون کے اوپر یہ بیماری لگتی ہے، تو اس بیماری کے لیے the بیسٹ وظیفہ جو ہے وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے 105۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے 105۔ آیت کیا ہے؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، یہ 3 بار پڑھنے، only 3 times، and blow on the olive oil or castor oil، one of those 2 oil، olive oil اور castor oil۔ castor oil میں بہت ٹھنڈک ہے، اور یہ جو ہوتا ہے یہ فنگس جس کو کہتے ہیں نیل کے اوپر ہوتا ہے، یہ بیماری جو لگتی ہے یہ گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے یا خون کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، either because of the lack of blood or lack of sleep، یا تو پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ بدن کی گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے کیسٹر آئل بہت اچھا ہے، یہ اس کو لا کر کے کیمسٹ سے لے لیں، اور اس میں یہ آیت 3 مرتبہ آگے پیچھے درود شریف 3 بار پڑھ لیں، اور یہ آیت جو میں نے بتائی آیت نمبر 105 سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں 3 بار دم کر لیں، درود شریف آگے پیچھے 3 ٹائم، اور پھر اس کو اپنے سونے سے پہلے اپنے انگلیوں پر اس کو مساج کرے جہاں کہیں یہ تکلیف ہو۔ انشاءاللہ یہ بہت زبردست وظیفہ ہے۔ اسی طرح جس کو یہ بدن میں کہیں گھٹنے میں یا اسی طرح کمر میں یا اسی طرح بہت ساری جگہ پر یہ
ایک ہی جگہ پر درد ہوتا ہے، شارپ پین جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ زبردست عمل ہے. اس کو اولیو آئل میں مساج کریں، انشاءاللہ اس سے درد ختم ہوگا. بہت اچھا علاج ہے جو ایک بزرگ کا بتایا ہوا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیا ہے. میں کہہ رہا تھا بچوں کے لیے، اگر بچے گھر میں کھاتے پیتے نہیں ہیں تو کیا کریں گے آپ؟ ایسی صورت میں جب بچے گھر میں آئیں تو ان کی طرف دیکھ کر ماں کو چاہیے یا باپ کو چاہیے، یہ آیت بہت آسان ہے سورہ فاتحہ کی، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اس کا ترجمہ کیا ہے پتہ ہے تمہیں؟ کبھی سوچا بھی ہے؟ ہم روزانہ یہ سورت پڑھتے ہیں، کبھی ترجمہ نہیں سوچا ہم نے. اس کا ترجمہ، یا اللہ ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، یا اللہ ہمارے ہاتھ کو پکڑ کر کے ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے. تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی طرف دیکھ کر دل میں 5 بار 7 بار 10 بار 11 بار جتنی بار ہو سکے، دن میں 1 بار 2 بار جو بھی ہو، نیت کر کے پڑھیں. یہ نیت کہ اللہ میرے بیٹے کو صحیح راستے پر چلا دے. انشاءاللہ اللہ پاک اس دعا کو سن لے گا. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں. کہنے کا انداز ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے. کہنے کا انداز، یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی دعاؤں کو آسمان پر عرش پر جانے کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہوتا ہے. اے اللہ تو میری دعا سن لے. اور پھر یہ پڑھ کر کے دم کر دیں یا دیکھ کر کے دل میں دعا مانگ لے. مانگنے کا طریقہ جیسے زمزم ہم پیتے ہیں، گھونٹ گھونٹ پی لیا، کہ شفا تو ملی نہیں. اس کا طریقہ ہوتا ہے. یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما، کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے تو اس کا وہ کام کر دیتا ہے. اے اللہ میں اس نیت سے پیتی ہوں یا پیتا ہوں کہ میری فلاں بیماری ختم ہو جائیں، کینسر کی بیماری ختم ہو جائیں، میری ڈائبٹیز ختم ہو جائیں. اس طرح سے اللہ سے مانگ کے پھر پیے. طریقہ ہوتا ہے مانگنے کا طریقہ. یہ آپ ماشاءاللہ سن رہے ہیں تو یہ سیکھ رہے ہیں آپ لوگ. اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے. آپ جھٹ سے باپ سے مانگتے تو باپ بھی نہیں دیتا ہے. مانگنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا بیٹا کیسے اپنی ماں سے پیار سے مانگتا ہے، کبھی روتا ہے، آنسو تو ایک بھی نہیں نکلتا، لیکن وہ رونے جیسا چہرہ کرتا ہے، امی سے تھوڑا ضد کر لیتا ہے. ہم بھی اللہ سے تھوڑی ضد کر لے، اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہی دیتا ہے اور کوئی نہیں ہے، اے اللہ تیرا ہی دروازہ. اللہ سے مانگنے کا یہ طریقہ سیکھیں گے تو پھر دیکھو. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی، جس کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی اس کو ساری خیر مل گئی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے آقا کالی کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے ہیں. تو جو کچھ وظائف ہم بیان کرتے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا رب صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ تیرے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اے اللہ ان ہاتھ اٹھانے والے جتنے لوگ آمین کہہ رہے ہیں ان کے آمین کے ساتھ ہماری دعا کو قبول فرما کر ہماری ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر مشکلوں کو دور فرما دے. اے اللہ آسانیاں فرما، حلال روزی نصیب فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جو جس بیماری میں مبتلا ہے اللہ سب بیماریوں سے شفا عطا فرما. یا اللہ یا رحمان تو ہی شفا دینے والا ہے. اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے. اے اللہ تو ہی ہماری ہر مشکلوں کو دور کرنے والا ہے. جتنے لوگ سن رہے اللہ سب کی پریشانیاں، سب کی مشکلوں کو دور فرما. پوری امت کی مدد فرما. اللہ پوری امت کی مدد فرما. اے اللہ پوری امت کے الہ العالمین مشکلوں کو دور فرما. دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد والہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اسی کے ساتھ میں مفتی سراج آپ سے آج اجازت لیتا ہوں. انشاءاللہ دعا فرمائیں، پھر آئندہ منڈے کو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.